تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر اللہ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین محترم، میلاد اہل سنت کے نزدیک میلاد مستحب ہے، مستحسن ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات اور کمالات کا ذکر کرنا، اسے اہل سنت میلاد کہتے ہیں۔ سب سے پہلا میلاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منایا جب دنیا نہیں بنی تھی، اور یہ محفل میلاد عالم ارواح میں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کر کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا، اسے کہتے ہیں میلاد۔ تو سب سے پہلے میلاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا نبیوں سے، انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی کوئی نبی نہیں آیا تھا، عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، یعنی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں نہیں بھیجا، فرمایا جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس عظمت والے رسول آئیں، مصدق لما معکم، وہ جو تمہارے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کریں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالی نے عہد لیا تمام نبیوں سے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر یہ عظمت والا رسول آئے اور جو تمہارے پاس ہے کتاب و حکمت اس کی وہ تصدیق کرے، تم اس پر ضرور ایمان لانا۔ یعنی اگر تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، تم نے یہ تبلیغ کر رہے تھے، اسی وقت میرا رسول آئے، تو اب تم نے کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ضرور اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور اس کی مدد بھی کرنی ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے اور تبلیغ میں اس کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے، آپ کی آمد کا ذکر فرما رہا ہے، اسے کہتے ہیں میلاد، کہ نبی جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں اور عظمت والا رسول آ جائے جو تمہارے پاس اس کی تصدیق کرے، تم ضرور اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس بات پر بھاری ذمہ لیا۔ قالوا اقررنا، تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کر کے اللہ نے کس محبت کا اظہار کیا ہے؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں اور عظمت والا رسول آ جائے تو وہ تصدیق کر رہا جو تمہارے پاس ہے، تم نے ضرور اس پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اتنی بات کافی تھی،
انبیاء علیہ السلام نے نافرمانی نہیں کرنی تھی، لیکن اللہ کی محبت دیکھیں، اللہ فرماتا ہے قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا، واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس بات پر میرا بھاری ذمہ لے لیا، قالوا اقررنا، تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور مدد بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید محبت کا اظہار کیسے کیا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیسے ہو رہا ہے، قال فاشہدوا، اللہ فرماتا ہے اور گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، یعنی اقرار بھی کرو اور اس پر میرا ذمہ بھی لو۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ فرماتے گواہ بن جاؤ اور میں بھی گواہوں میں سے شامل ہوں۔ دوستو کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے محفل میلاد میں اپنے محبوب کا ذکر کیا، انبیاء علیہ السلام سے اقرار کرایا اور گواہی پیش کی کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہوں میں سے شامل ہوں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مزید محبت کا اظہار کیسے فرمایا کہ جو نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے تابع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کرتے ہیں، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے، چاہے وہ آگ آ جائے آگ میں کود پڑتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام کو 2 ٹکڑے کیا گیا تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی اتباع سے الگ نہیں ہوئے، اس کے باوجود اللہ کیا فرماتا ہے، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس عہد کے بعد اگر کوئی پھر گیا، آیت نمبر 82 ہے، اس عہد کے بعد کہ ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے، اقرار بھی کیا اور گواہی بھی دیا، اور اس بات کے بعد اگر کوئی پھر گیا، بعد ذالک، اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ نافرمان ہیں، وہ فاسقوں میں سے ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام سے مخاطب ہے، تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، اللہ فرماتے جو اس کے بعد پھر گیا، نبیوں نے تو پھرنا ہی نہیں تھا، لیکن یہ ہمیں بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے کتنی محبت فرما رہا ہے، اقرار بھی کرا رہا ہے، گواہی بھی دلوا رہا ہے، اور فرمایا اس کے بعد اگر کوئی پھر گیا تو وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ دوستو یہ پہلا میلاد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منایا۔ تو جو خدا کام کرے تو کیا وہ بدعت ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کا کس طرح اظہار فرمایا، آپ خود اس آیت کا ترجمہ پڑھیں اور اس آیت کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالی نے عہد لیا نبیوں سے، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں اور عظمت والے رسول آ جائیں تو ضرور تم نے اس پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اور اللہ فرماتے کیا تم نے اقرار کر لیا اور میری اس بات پر تم نے بھاری ذمہ لے لیا؟ تمام انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا، تو اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہوں میں سے شامل ہوں۔ تو اسے کہتے ہیں محفل میلاد، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آمد کا ذکر ہو، اور یہ پہلی محفل میلاد ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔